بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کینسر کی نئی ٹریٹمنٹ جو کیٹوسس ہے، کیٹو ڈائٹ ہے، نیوٹریشن کیٹوسس کے بارے میں بتاؤں گا، کھانے کے بارے میں۔ اور پھر اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز آپ یاد رکھیں کہ کینسر پیشنٹ، یہ بریسٹ میں خاص کر ہے لیکن تمام کینسر میں یہ یوز ہوگا، یہ صرف کینسر بریسٹ کے لیے خاص نہیں ہے لیکچر، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے امپارٹنٹ پھر یاد رکھیں کوالٹی آف لائف، جیسے میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ کوالٹی 2 سال 3 سال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے گزار لیں، بجائے اس کے کہ 5 سال رہیں اور 3 سال بستر پہ رہیں، بیڈ میں رہیں، ہسپتال پہ رہیں، آئی سی یو میں رہیں اور آپ کو وینٹیلیٹر لگاؤ، اس سے بہتر ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ یہ اس کو ذہن میں رکھ کے یہ نئی اسٹڈی نئی ریسرچ آ رہی ہے۔ پھر جیسے میں ریمائنڈ کر دوں کہ کینسر سیل سب سے پہلے شروع ہوتا ہے جب سیل کا مائٹوکانڈریا پاور ہاؤس وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور آکسیجن یوز نہیں کر سکتا، اور بغیر آکسیجن کے سیل زندہ رہنا شروع کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم خمیر کرتے ہیں، فرمنٹیشن کرتے ہیں، ہم جب سرکہ وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بغیر آکسیجن کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کی تھیوری ہے سب۔ اور جو کینسر سیل ہوتا ہے وہ شوگر اور پروٹین کھاتا ہے، گلوٹامین، کیٹون نہیں کھا سکتا، نہ فیٹی ایسڈ کھاتا ہے، یہ اس کی تھیوری کی بیسز ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میٹابولک ٹریٹمنٹ فار کینسر بہت ریسرچ آ گئی ہے، بہت آگے ہو گئی ہے، میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک چیز بار بار سوال آ رہے تھے سارے لوگوں کو، ڈاکٹر صاحب پچھلے 50 سال میں یہی بتاتے رہے ہیں کہ کینسر ایک جینیٹک ڈیزیز ہے۔ کینسر جینیٹک ڈیزیز کبھی بھی نہیں ہے۔ جینیٹک بیماریاں پوری دنیا میں لیس دین 1% ہیں، باقی میٹابولک ہیں، انوائرمنٹل ہیں، ایپی جینیٹک ہیں۔ یہ میں نے لیکچر بنایا ہے، آپ دوبارہ مہربانی کر کے سن لیں۔ اور ابھی ریسنٹلی یہ ثابت ہو چکا ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ میٹابولک ڈیزیز مین کاز ہے ساری بیماریوں کا، کھانے پینے سے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ یہ دیکھیں، یہ صرف ڈاکٹر تھامس نہیں کہہ رہے، یہ ڈاکٹر بیری، ڈاکٹر جیسن فنگ بار بار یہ کہہ رہے تھے انسولین ریزسٹنس کینسر کوڈ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی اس کے ریفرنس ہے، یہ سارے ریفرنس ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ٹھیک ہو گئی، لیور فیٹی لیور ٹھیک ہو گیا اور ایسڈ ریفلکس ٹھیک ہو گیا جب انہوں نے کیٹو کی، کینسر کے علاوہ فائدے ہیں۔ یہ پھر یہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا جھوٹ ہے، کینسر شوگر کھاتا ہے، جینیٹک نہیں ہے۔ یہ سارے ریفرنس میں اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ثابت کر دیں کہ کینسر جینیٹک ڈیزیز نہیں ہے، سارے یہی کہہ رہے ہیں۔ اور اب یہ تقریباً یہ میں نے صرف وہ ریفرنس کیا جن کو آپ جانتے ہیں، جو کہ آپ جو ہیں، باقی بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ دیکھیں آپ سارے سلی سے ان کو ایک ایک سن لیں تاکہ آپ کی سلی ہو جائے اور آپ کام شروع کر دیں۔ یہ بھی ریسرچ آ رہی ہے کہ جو میگنیشیم کا رول ہے بہت زیادہ ہے اس میں، مورٹیلٹی کم کرنے میں اور کینسر میں، ڈفرینٹ قسم کے ہیں۔ جینیٹک کا کوئی رول نہیں ہے، یہ شارٹس ہیں، آپ سن لیں جا کے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب اب صرف بہانے کو جواب دیں، ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں تو کہتے ہیں جینیٹک ہے ساری بیماریاں، 1% سے کم ہے جینیٹک بیماری، وہ سب دنیا کو پتہ کیا ہے۔ تو اس میں بڑی بڑی وجہ یہ ہے کیمیکل کافی، جیسے آج کل آپ لاہور میں دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی انڈیکس 300 400 جا رہا ہے، پولوشن بہت زیادہ ہے، پلاسٹک بہت زیادہ ہے، ہر چیز پولوٹڈ ہو چکی ہے۔ یہ بڑی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہ جو سموکنگ کلس ہے وہ بھی کینسر ہے، جو آپ سموک کرتے ہیں وہ کیمیکل ہے۔ کرونک انفلیمیشن ہے، کسی وجہ سے بھی ہو، انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، اس سے سی آر پی بڑھ جائے گا۔ اوبیسٹی، موٹاپا، انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، بڑی وجہ یہی ہے۔ سیڈنٹری لائف سٹائل، الٹرا پروسیس فوڈ، یہ دیکھیں یہی اس کی کینسر کوڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے آگے وہ کہتے ہیں لمبا سا رہے گا تو کینسر ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ ویٹ کم کریں گے تو 57% کینسر رسک کم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آج کل نارمل ویٹ ہے، نارمل چل رہا ہے یورپ میں، پوری دنیا میں ویٹ کا فاسٹ فوڈ کھا کھا کے یہ اس میں صرف ایمٹی کیلوریز ہیں، یہ موٹا کرے گا، کوئی وٹامن کوئی منرل کچھ نہیں مل رہا آپ کو۔ یہ دیکھیں بہت زیادہ آج کل یہ آلو فرائی چپس کھائے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو رائج طریقہ وہ ہے سب سے پہلے سرجری، میں بھی اسی کو 100% صحیح سمجھتا ہوں۔ جب بھی ٹیومر آئے جتنا سرجری کر کے آپ نکال سکتے ہیں پہلی سٹیج میں فوراً کر کے نکال دیں، ٹیومر کا لوڈ کم کر دیں، بلک کم کر دیں، کوانٹی کم کر دیں اس کی، تاکہ بعد میں کیٹوسس سے وہ ٹھیک جلدی ہو جائے۔ پھر کیمو تھراپی ہے، اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں، الٹیاں آ جاتی ہیں، بال گر جاتے ہیں، پیچز لگ جاتے ہیں، آپ کھا کچھ نہیں سکتے، کافی تکلیف۔ ریڈیو تھراپی ہے، اس کا بھی اسی طرح اسکن برن ہو جاتی ہے، سب کچھ۔ اور امیونو تھراپی آئی ہے، یہ بھی بہت مہنگی ہے، یہ بڑے کاسٹلی علاج ہیں اور یہ چل رہے ہیں۔ تو اصل مقصد ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ کینسر کا کاسٹ کم کی جائے، باقی سائیڈ ایفیکٹ جو باقی نقصانات ہیں کیمو تھراپی کے، ریڈیو تھراپی کے، سب کو پتہ ہے جن کو لگوائے ہوئے ہیں، وہ کم ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک نئی ٹرم دی ہے نیوٹریشنل کیٹوسس، JKI، گلوکوز کیٹون انڈیکس۔ وہ کہتے ہیں لیس دین 2، لیکن آئیڈیل کینسر کے لیے لیس دین 1 ہے۔
ان کے مطابق سب سے سستا علاج ہے، مفت ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کو اگر کیمو تھراپی سے کم کر دیں وہ، تو کیمو تھراپی کا ڈوز 25%، 1/4، چوتھائی ڈوز وہی افیکٹ کرے گا جو کہ فل ڈوز کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ ملا کے کریں گے آپ۔ یہی ریڈیو تھراپی میں رزلٹ آئے ہیں، بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے جو اگر کیمو تھراپی دینی بھی ہے آپ نے، اور ڈاکٹر صاحب کیا جیسے کہ میٹاسٹیسس میں اسٹیج 3 4 میں دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ JKI 2 سے نیچے رکھ کے دیں تو ان کے سائیڈ افیکٹ سے کم ہو جائیں گے، کیونکہ کیمو تھراپی کا بال گرنا، الٹیاں، پیچس وغیرہ، کھانے کو دل نہ کرنا، یہ ہائی ڈوز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے اس کا کیا ہے، یہ گلوکوز کو آپ کیٹون پہ ڈیوائیڈ کر دیں۔ فرض کریں شوگر ملی گرام ہے تو ملی گرام کو، کیونکہ کیٹون ملی مول میں آتے ہیں، 18 پہ تقسیم کریں گے تو ملی مول بن جائے گا۔ جیسے 60 ہے شوگر، 18 پہ تقسیم کیا تو 3.3 ملی مول بن گیا، اور کیٹون ٹیسٹ کیا آپ نے تو 3 ملی مول ہے، تو یہ 1.1 ہے۔ یہ آئیڈیل ہے، کیونکہ جب آپ کیٹوسس میں ہوتے ہیں، جب کیٹون 3 ہوئیں گی تو شوگر 40 20 30 تک بھی آ جائے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ باڈی کیٹون یوز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پروون ہے، ثابت ہو گیا۔ یہی بتا رہے ہیں، یہ موجو گلوکومیٹر ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں آتا، پاکستان میں پہلے آتا تھا، ابھی نہیں آ رہا آج کل، اور بہت مہنگا ہے، 1000-1200 روپے کی ایک اسٹرپ ہے، تو بہت مہنگا ہے یہ۔ اس میں یہ یورین اسٹک آتی ہیں، آپ یورین ٹیسٹ کرا لیں، کیٹون 1+, 2+ آ رہے ہیں تو کافی ہیں، نہیں بھی ہیں تو ابھی یہ کیٹون ڈائریکٹ آ رہے ہیں۔ جو لوگ شروع میں جلدی جن کو ہے، کیٹون ڈراپ ہے، سیرپ لے رہے ہیں تاکہ کیٹوسس شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ جب تک کریں گے 2-3 ہفتے لگیں گے آپ کو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا ڈاکٹر باز ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے ذرا آسان کر دیا آپ کے لیے۔ یہ کہتی ہیں فاسٹنگ بلڈ شوگر لے لیں ملی گرام میں، جیسے ہمارے آتی ہے، فرض کریں 100 ہے تو کیٹون 1.2 ہے تو ڈیوائڈ کر دیں 83 آئے گا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ 40 23 25 سے کم بہترین نمبر ہیں بیماریوں سے بچنے کے۔ جیسے وہ کہتی ہیں کہ برین ہیلتھ کے لیے 60 سے 80 ہونا چاہیے، آٹو امیون ڈیزیز کے لیے 40 سے 60 رکھیں، کینسر کے لیے 20 سے کم رکھیں، یہ وہی تقریباً JKI 1 کے برابر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہر بیماری کے لیے ان کا چارٹ ہے، یہ لیکچر بھی ہے، آپ جا کے سن لینا پورا۔ تو اینٹی کینسر ڈائٹ ہے کیا؟ جو نیوٹریشنل کیٹوسس ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہی کیٹو ڈائٹ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ 5% لینے ہیں، کارنیور ڈائٹ اس میں سب سے بیسٹ آتی ہے، اس میں 5 سے بھی کم آ جاتے ہیں۔ 25% پروٹین ہے، اور پروٹین آپ نے ساری کوشش کرنی ہے آرگینک گراس فیڈ یا بیف لیں، اور 70% فیٹ ہے۔ فیٹ میں کوکنگ آئل بالکل نہیں لینا آپ نے، سب سے بیسٹ یہی ہے، مکھن لیں، کوکونٹ آئل لیں، یا سرسوں کا تیل لیں، یا گھی لے لیں۔ 18 گھنٹے فاسٹنگ، 6 آور ایٹنگ ونڈو۔ اس ویٹنگ ونڈو میں اس کو واٹر فاسٹ کہتے ہیں، اس میں آپ گرین ٹی پی سکتے ہیں، بون برات پی سکتے ہیں، لیمن سالٹ واٹر پی سکتے ہیں۔ یہ پھر سمجھ لیں کہ واٹر فاسٹ کا مطلب یہ ہے، یہ واٹر فاسٹ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے، یہ سب کو پتہ ہے، تینوں ایکسرسائز کرنی ہے، الیکٹرولائٹ، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن D3 K2، یہ ہر حال میں لینے ہیں، کیونکہ زمین بانچ ہے، یہ خوراک میں نہیں آ رہے۔ اس کے بعد یہ 2016 میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا آٹوفیجی پہ۔ آٹوفیجی کیا ہے کہ آپ کا جسم خود کھا جائے گا اپنے ڈیڈ ٹیشو کو، کینسر کو۔ تو آپ 6 مہینے کے بعد 3 مہینے بعد کر لیں تو بہت آئیڈیل ہے، کیونکہ کیٹو سے جو کینسر سیل ڈیڈ ہو جائیں گے ان کو کھانے کے لیے آپ کو آٹوفیجی کرنی پڑے گی۔ تو 3 ڈے کا واٹر فاسٹ کر لیں تاکہ ڈیڈ کینسر سیل سارے کھا جائیں۔ 3 مہینے بعد نہیں کر سکیں تو 6 مہینے بعد کر لیں۔ اس میں واٹر فاسٹ ہے، جیسے میں نے بتایا، بون برات، چائے، کہوہ، پانی، لیمن واٹر آپ پی سکتے ہیں۔ تو یہ ضرور کریں تاکہ ڈیڈ رہیں گے باڈی میں تو نقصان دیں گے۔ دوسرا یہ طریقہ تھا کہ آپ 18 گھنٹے فاسٹ کریں، مہینے میں 1 دن 24 گھنٹے کا فاسٹ کر لیں، اور 6 مہینے میں 1 دفعہ 3 دن 72 گھنٹے کا فاسٹ کر لیں۔ اس سے آپ کی باقی بیماریاں بھی، جوڑوں کے درد ہو گیا، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ بھی ساری کلیئر ہو جائیں گے، اور کینسر بھی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ تو بیسٹ رزلٹ اس کے جو آئے ہیں JKI <1 رکھنے سے، کینسر ہونے کے چانس 95 سے 98% ہے کہ کینسر نہیں ہوگا۔ یہ میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پہلے شروع کریں، ہو جائے تو پھر کیور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیور ہو جائے گی، بلڈ پریشر کیور ہو جائے گا 90%، اسٹامک ایزیڈیٹی 100%، جوائنٹ پین 90%، اور الزائمر وغیرہ 70%۔ اس سے یہ بیماریوں کا بونس مل جائے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ پھر یہ کیا ہے کہ سب سستی، ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں جو ماڈرن علاج ہے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کے کھانے کی جگہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، خرچہ اور بھی کم ہو جائے گا، عیاشی بھی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اکبر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کینسر ہو جائے تو میں یہی کیٹو ڈائٹ کروں گا، یہی ڈائٹ لوں گا، یہ بہت بڑا ہے۔
تو بیسٹ وے یہی ہے کہ ڈاکٹروں کو نہیں پتہ، کوئی نہیں مان رہا، آپ لے کے جائیں اپنے ڈاکٹروں کو جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان کو ٹرین کریں، آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ ویڈیو دکھائیں، میری نہیں ان کی دکھائیں جن کا ریفرنس دیا ہے میں نے. تھامس کی ویڈیو دکھائیں، ڈاکٹر ایرگبرگ کی دکھائیں، جیسن فنک کی دکھائیں، ان کو ڈائریکٹ ویڈیو سنیں. یہ ایک رف کاسٹ ہے، یہ میں نے کم سے کم لگائی ہے ایک پچھلے سال کی، یہ بھی تو اور بڑھ گئی. ڈائگنوزس کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ، ابھی 1.5 سے 2 لاکھ صرف خرچہ ہے MRI ٹیسٹ کا، پیٹ اسکین کا. اس کا پیٹ اسکین لاکھ روپے میں ہو رہا ہے. سرجری کے اوپر لاکھ کم سے کم لگایا کہ اگر پرائیویٹ کرائیں گے تو 4 سے 5 لاکھ خرچہ آ جائے گا. کیمو تھراپی ایک کورس جو ہے 50,000 سے لے کے 5 لاکھ تک، یہ 6 سے 8 کورسوں کا ہے. مختلف بیماریاں مختلف ہے، یہ منیمم ہے. ریڈیو تھراپی 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک ریٹ ہے. تو ٹوٹل آپ حساب لگا لیں. کیٹو ڈائٹ سپلیمنٹ اگر آپ 1,500 2,000 بھی روز کھائیں تو 50-60 ہزار مہینے کا بنے گا، اور اگر ڈائٹ کا وہ خرچہ نکال دیں تو اور کم ہو جائے گا. تو یہ اس کا ہے. پھر میں کچھ موٹی موٹی باتیں. اینٹی کینسر فوڈ، گرین ٹی، لیمن اور سالٹ لیمن واٹر، یہ اینٹی کینسر فوڈ ہے، کوشش کریں یہ لے. پھر ٹری نٹ ہے، یہ جو درختوں پہ اٹھتے ہیں، اخروٹ ہو گیا، بادام ہو گیا، پستہ ہو گیا، بدر نٹ ہو گیا، چلغوزہ، یہ اس کو کہتے ہیں ٹری نٹ. یہ تھوڑے بہت جتنے لے سکتے ہیں بے لیں. تیسرا گراس فنشڈ بیف، کوشش کریں. بٹر، دیسی گھی، کوکونٹ آئل، اولیو آئل یہ لے لیں. دیسی انڈے لے لیں، بیف لیور لے لیں، برین کھائیں، بون برات کھائیں. یہ چیزیں ہیں بہترین اینٹی کینسرس ہیں. ڈارک گرین لیو، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. ٹرمرک، ادرک، جنجر، ہلدی، لونگ، کالی مرچ اور ٹماٹر، یہ ضرور استعمال کریں. پھر جن کو شوق ہے میٹھے کا، ڈارک چاکلیٹ لے لیں 80% سے زیادہ، 10 سے 20 گرام ڈیلی لے سکتے ہیں. بلو بیریز فروٹ میں، بلیک بیریز ہے، اسٹرابیریز ہے، آرگینک اور ایووکاڈو، یہ اینٹی کینسر فوڈ ثابت ہو چکے ہیں، مانے جا چکے ہیں. کیٹو میں آپ لے سکتے ہیں. یہ ریفرنس ہے، یہ سن لیں کہ 1 سال میں سٹیج 4 کینسر فری ہو گیا. یہ لیکچر ضرور سنیں جا کے آپ. یہ لوگ ہیں 4 مریض ہیں، یہ اپنا بتا رہے ہیں ہسٹری کا. ان کو ڈاکٹر نے 9 مہینے زندگی کہی تھی، یہ 15 منٹ تک زندہ ہے ابھی. صرف یہ نیوٹریشن کیٹوسس JKI انہوں نے 2 سے کم رکھا. یہ ریفرنس ہے میٹابولک کے لیے، اب تاکہ بچانے کے لیے کینسر شروع نہ ہو. لیکن سن لیں یہ ریفرنس ہے، یہ آپ سن لیں سارا. یہ سارے امیونوتھراپی کے سائیڈ ایفیکٹ بتا رہے ہیں، کیمو تھراپی کے، ریڈیشن کے، وہ سب کو پتہ ہے. یہ آپ تسلی سے سن لیں، ان کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ لیٹسٹ پیپر آئے ہیں، ریسرچ آئے ہیں لندن سے، یہ دیکھ لیں. یہ انہوں نے سارے بتائے ہیں اس کے فائدے سارے کیٹو ڈائٹ کے، کینسر میں باقی فائدے بھی ہیں. یہ کوشش کریں اس کو پارٹ آف لائف بنائیں، اور کوشش کریں کہ سارے لوگوں کو اس کی طرف مائل کریں. اچھا جی، اللہ حافظ.